اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زمین ایک روٹی بن جائے گی، اسے جبار اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے اس طرح تیار فرمائے گا جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے۔ یہ جنت والوں کی مہمانی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا سب سے زیادہ پسند تھا وہ نمکین اور میٹھا سرید تھا۔ روٹی کا سرید اور کھجور، گھی اور پنیر سے تیار کردہ سرید۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھوری گندم کی سفید روٹی ہو جو گھی اور دودھ میں ملی ہوئی ہو۔ حاضرین میں سے ایک آدمی اٹھا اور ایسی ہی روٹی تیار کر کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ گھی کس چیز میں رکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا، سانڈے کی کھال کے تھیلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اٹھا لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی کی عزت کرو۔ اس کی عزت کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ سالن کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس حدیث کا موقوف ہونا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے جبکہ مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ اس سے پہلی حدیث کا بھی مرفوع ہونا ثابت نہیں۔ جس حدیث میں روٹی کو چھری سے کاٹنے کی ممانعت مذکور ہے وہ باطل ہے اور بے نیاز ہے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سب سے زیادہ مفید اور عمدہ روٹی وہ ہے جس کا آٹا اچھی طرح گوندا جائے، مناسب طریقے سے خمیر کیا جائے اور تندور میں پکائی جائے۔ اس کے بعد وہ روٹی عمدہ ہے جو بیکری کے انداز سے تیار ہو۔ پھر تیسرے درجے میں وہ روٹی ہے جو انگاروں یا بھوبل کے ذریعے سے پکائی گئی ہو۔ نئی گندم کے آٹے کی روٹی پرانی گندم کی روٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ غذائیت میدے کی روٹی میں ہوتی ہے، لیکن یہ روٹی سب سے زیادہ دیر ہضم ہے کیونکہ اس میں سبوس کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سفید گندم کی روٹی ہے۔ سب سے کم غذائیت والی روٹی بغیر چھینے آٹے کی روٹی ہوتی ہے۔ غذائیت سے مراد حرارے ہیں۔ زیادہ حراروں والی خوراک سے جسم میں رطوبات کی بہتات ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کو ان کی ضرورت نہ ہو تو یہ موٹاپے اور دیگر پیچیدہ امراض کا باعث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جس روٹی میں اس کا ثبوت شامل ہو وہ مناسب حراروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بہترین روٹی ہے۔ یہ جسم میں توانائی کی ضرورت پوری بھی کرتی ہے اور سبوس کے باعث زائد رطوبات کا اخراج بھی کرتی ہے۔ سادے سبوس کا جو شاندار بلغم کے اخراج کا نہایت ہی اعلیٰ چٹکالا ہے۔ اسے شیریں بنانے کے لیے اگر انجیر کے دانے شامل کر لیے جائیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ روٹی کھانے کا بہترین وقت اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ جس دن روٹی پکائی جائے اس دن کی شام کو کھا لی جائے۔ نرم روٹی زیادہ نرمی پیدا کرتی ہے، زیادہ غذائیت والی روٹی ہوتی ہے، بدن کو اداس کرتی ہے، جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ خشک روٹی کے اثرات اس کے برعکس ہیں۔ روٹی گندم کی روٹی کا مزاج دوسرے درجے کے درمیان میں گرم ہے۔ خشکی اور تری کے لحاظ سے یہ اعتدال کے قریب ہے۔ اس کا جو حصہ آگ کی وجہ سے خشک ہو جائے اس میں خشکی غالب ہوتی ہے اور باقی حصے میں تری غالب ہوتی ہے۔ گندم کی روٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جلد موٹا کرتی ہے۔ میٹھی خمیری روٹی یعنی کہ ڈبل روٹی گاڑھا خلط پیدا کرتی ہے۔ دودھ شامل کر کے تیار کی گئی روٹی زیادہ غذائیت والی ہوتی ہے، البتہ سدے پیدا کرنے کے باعث بنتی ہے اور ہضم ہو کر انتڑیوں میں دیر سے پہنچتی ہے۔ جو کہ روٹی پہلے درجے میں سرد خشک ہے، اس میں گندم کی روٹی کی نسبت کم غذائیت ہوتی ہے۔
دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں.